نے یکجا ہو کر جواب دیا. اس کا اعتراف ڈی جی ایس پی آر نے اپنے پریسر میں بھی کیا. وہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس جو نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا. اور نوجوان کس کے ساتھ؟ ساڑھے نال جی. تو ایک سیز فائر ہوا عارضی طور پر, تو کیا سیاسی جماعت کے ساتھ سیز فائر نہیں ہو سکتا؟ اس طرح کی خبریں بھی چلی, وی لاگز بھی ہوئے. آپ کیا انفارمیشن ہے پارٹی کی, معاملات ہو رہے ہیں کوئی بہتر؟ دیکھیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا ہے. میں کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں سر, کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. مطلب مذاکرات ایسے ہوتے ہیں کہ جتنے سانو پیشی لوان واسطے عمران خان صاحب کی 2 واری احتجاج کرنا پے, ایسے مذاکرات چلتے ہوتے ہیں نہیں. سو ہمیشہ یہ ایک ایسی ہی خبر جو ہے وہ نکالی جاتی ہے کہ جی ایک کنفیوژن پیدا کیا جائے میڈیا میں, ایک فضا بنائی جائے, یہ وہ پروپیگنڈا اور وار ہے کہ جس میں کہ جناب جی شاید یہ کوئی ایک طرف یہ اسٹانس یہ دیکھو کیا گفتگو کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ ادھر لگے ہوئے ہیں. کوئی ٹاکس نہیں ہو رہی. ایک جعلی خبر اڑائی گئی جس میں کہا گیا کہ خان صاحب کو اندر کو بندہ ملا, فلاں ملا. خان صاحب نے خود آ کے اس کی تردید کر دی, آپ لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا. سو نتھنگ از ہیپننگ ایز فار ایز سیز فائر از کنسرن. دیکھیں 3 دن کی جنگ ہوئی, کیا ساڑھے بچیاں نے حب الوطنی کا مظاہرہ نہیں کیتا؟ ہمیں کسی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے یار, یہ ہمارا ملک ہے. خان کہتا ہے ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی پہلے ہیں یار, سب کچھ بعد میں ہے, پہلے پاکستان کی حفاظت ہے. ہندوستان ہمارا دشمن ہے. پارٹیوں کی تقسیم ہو سکتی ہے مگر ہندوستان اور ہندوستانی پاکستان کے دشمن ہے, پاکستانیوں کے دشمن ہے. کوئی اس کے اوپر بحث نہیں ہے اور کوئی سیاست نہیں ہے. اور اس کا ثبوت پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے. جن کو انتشاری کہتے تھے, جن کو تخریب کار کہتے تھے, جن کو کہتے تھے کہ یہ جناب قوم کو وہ کرنے والے ہیں, جن اب بچیاں تے ایف آئی اے دے پرچے موجود نے کہ یہ انتشاری ہے اور اینٹی اسٹیٹ ہے, کیا انہوں نے 3 دن ساتھ نہیں دیا اپنے ہر اس جوان کا جو بارڈر پہ یا فضا میں پاکستان کی حفاظت کر رہا تھا؟ نہیں دیتا. سٹیٹس میں نے پشاور تھا میں ان دنوں, میں نے وہ سٹیٹس بھی شیئر کی, آپ لوگوں کے پاس ہیں, آپ لوگوں نے ٹویٹ کیے ہوئے ہیں سارے. تو ہم نے تو ہمارے لیے ملک سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے, سیاست تو نہیں ہے. اور خان نے پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اگر آپ خان صاحب کا اس کے بعد بیان دیکھیں تو خان صاحب نے یونٹی, یگانگت, یہ 2 لفظ آئی ریمبر فرام دیٹ میسج کہ یونٹی اور یگانگت کی بات کی ہے. اور یونٹی اور یگانگت کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ حقیقی یکجہتی وہ تبھی ممکن ہے کہ بھئی یہ جڑا گند مچایا ہے تسی ملک کے اندر بند کرو. لیٹ پیپل شو دیئر لو فار دی ڈیفینڈرز آف پاکستان. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ نفرتوں کے تیر جو ہیں وہ تم لوگ ان کی سینوں میں اتار دو اور اس کے بعد تم حقیقی یکجہتی. تو یہ حکومت جو کہ بینیفیشری ہے اس ساری چوری اور ڈاکے کی, الٹیمیٹلی جس لے مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لانتا دے ہارتے نہ دے گالے چی پہنے دے. سو بالکل پاکستان تحریک انصاف مذاکرات پہ بلیو کرتی ہے, بٹ خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں میننگ فل دا مطلب ہے, کیونکہ تسی اگے سوال ہی پوچھنا ہے جی آپ تو پھر سیاسی سے بات نہیں کرتے تو فلانے کو نہیں, آپ مجھے پتا آپ نے یہ بات پوچھنی, میں تو پہلے دس دینا. میننگ فل کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھائی ہیں میرا ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے, وہ میرے دوسرے بھائی میرا جھگڑا ختم کروا سکتے ہیں یا وہ ڈلیور کر سکتے ہیں, تسی کچھ بھی نہیں کر سکتے مگر کہانی اچھی کر سکتے ہو. تو میں جنہیں میرا کام کرنا ہے وہ جاواں گا, تھوڑے کو ٹائم ویسٹ کراں گا. میننگ فل ڈائلاگ. جو حکومت کے اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین جو پہلا مذاکراتی سلسلہ ہوا تھا اس کی ناکامی کی کیا وجوہات ہیں؟ دوسرا سوال بڑی سمپل سوال یہ لے لیں حکم سر کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر انٹرنل مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جو آپ کی جو اسٹرگل ہے اس کی ناکامی کا باعث بن رہے ہیں. کبھی ایک اٹھ کے دوسرے کے اوپر اعتماد کر لیتا ہے, دوسرا اٹھ کے دوسرے کے اوپر. تو جو آپ کے انٹرنل مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو رہے ہیں اور پاکستانی مذاکرات ناکام ہونے. ٹھیک ہے, اچھی بات. پہلے تو میں آپ کو فرسٹ تھنگز فرسٹ دیکھیں, وہ جو مذاکرات تھے وہ کمیٹی خان نے پرپوز کی تھی, کمیٹی بن گئی, اسپیکر آفس نے فیسیلیٹیٹ کیا, پہلی نشست ہوئی, اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے پاس ہے, دوسری نشست ہوئی, نشستیں تیسری بھی نشست ہوئی. بات یہ ہے تحریک انصاف گئی, چیف منسٹر آئے, انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور جو ممبر ہم نے نامینیٹ کیا انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ہماری ایک سمپل سی ڈیمانڈ تھی 26 کا قتال, 9 مئی کی حقائق, ایک آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, CCTV فوٹیج آ جائے, جہے بندے پاکستان دا قانون توڑ رہے نے اور کوئی غلط گل کر رہے نے وہ تسی نتارا کر دو, سامنے لے آئیں, ہمیں ثابت کر دیں کہ اس میں حقائق کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اور فسانہ یہ سب علیحدہ علیحدہ ہو جاتا. اس کے لیے جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے ٹاپ ججز کے حوالے سے ہماری ڈیمانڈ تھی. ایک نوٹیفیکیشن کرنا تھا
جس کے تحت وہ جوڈیشل کمیشن بن جاتا، وہ نہیں بنا. تو اب ہم کیا اپنے سپورٹ بیس کو، اپنے ووٹر کو صرف یہی دکھاتے رہتے کہ آج ہم کمیٹی کے اندر گھس گئے ہیں، یہ نشست ہو گئی ہے، ثناء اللہ نے یہ کہہ دیا، اسد کیسر نے یہ کہہ دیا، فلاں خبر دا کاروبار تو چلتا ہے مگر ساڑا کام نہیں چلتا جب تک کوئی کنکریٹ چیز نہ ہو جس کے ساتھ ہم وہاں پہ گئے تھے. تو وہ نہیں ہو رہا تھا. اگین آخر میں کیا ہوا کہ ہمارے جو ترجمان تھے اس کمیٹی کے، نیگوشیشنز کمیٹی کے، ایس آئی سی کے جو چیئرمین ہیں حامد رضا صاحب، آپ ان کی مدرسے پہ آپ مطلب پولیس بھیج دیتے ہو. آپ کے میڈیا کے بچوں نے رپورٹ کیا، سوشل میڈیا نے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ ولفلی آپ اس چیز کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہو، آپ نہیں چاہتے کہ یہ چیز. تو اس میں پھر وی ڈنٹ وانٹ ٹو ویسٹ ٹائم. خان صاحب کے حکم پہ ہم اس پروسیس کا حصہ بنے تھے. سو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وی آر ناٹ انفارم. ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے. یہی پارٹیاں تھیں. ہم پہ اعتراض ہوا، آپ لوگوں نے اعتراض کیا، تجھے کہنا سی پہ چورا نال بہنا نہیں ہو، تجھے چورا نال بہ گئے ہو. مگر اس کاسٹ پہ بھی کہ ہم یہ تنقید اپنے پہ برداشت کرتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد کیا ہوا، صرف ایک نوٹیفیکیشن ہی ہو سکا، الٹا ہمارے لوگوں کے مدرسوں اور گھروں کے اوپر ہم نے شروع کیا. نمبر 1. نمبر 2، پہلی بات تو آپ میرے بھائی ہیں، بڑا احترام ہے. میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ ہماری اسٹرگل ناکام ہوگی، میں نہیں سمجھتا. آپ سمجھتے ہیں، میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. جب تحریکیں چلتی ہیں اور ایسی پارٹیاں جن پارٹیوں کے اوپر فسطائیت کی انتہا ہوتی ہے، ایسی پارٹیاں جن پارٹیوں کے کسی صوبے میں لوگوں کو بالکل نہیں نکلنے دیا جاتا، کہیں پہ وہاں حکومت بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی وفاق کی مداخلت ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے بھی سب کچھ. پھر وہاں پہ پراپیگنڈا مشینری جب بالکل خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہ تو خان کو فلانا بندہ اندر جا کے مل گیا جی، او جی خان صاحب پہ حملہ ہو گیا جی، وہ فلانا ہو گیا جی. یہ ڈرامے کہاں سے آ رہے ہیں؟ مجھے پتہ ہے آپ جیسا کوئی بندہ ایسی پوسٹ نہیں لگائے گا. آپ کو کیا فائدہ اس سے؟ اس قسم کے اس ملک میں کنفیوژن پھیلانے سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ کسی شریف آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو جب ایک پوری مشینری بھی ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کے لیے لگی ہوئی ہو، تو ایسے ملکوں میں ایسے حالات میں چھوٹے چھوٹے پارٹیوں کے ایشو، خصوصاً وہ پارٹیاں جو زیر عتاب ہوتی ہیں، وہ بڑے کر کے دکھائے جاتے ہیں. سیاسی لوگ ہوتے ہیں بھائی سب، یہ کوئی فوجی دستہ تو ہے نہیں بھائی سارے ایکو قدے ہون گے اور ایکو وردی پا کے ٹرن گے. یہ سیاسی پارٹی ہے، مختلف بیک گراؤنڈ، مختلف طبیعت، کوئی طبیعت کا سخت ہے، کوئی طبیعت کا نرم ہے، کوئی بہت بولڈ ہے، کوئی ذرا شرما بھی جاتا کدی کدی. تو اس قسم کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر کدی بانڈے کھڑک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بڑے بڑے ملکوں میں چھوٹے چھوٹے معاملات ہو جاتے ہیں تو بڑی بڑی پارٹیوں میں اٹس ون آف دا بگیسٹ پارٹی، ناٹ ون آف دی بگیسٹ پارٹی آف پاکستان. تو چھوٹا موٹا کھڑکا دھڑکا تو سب بھی برداشت کر لیا کرو پیار محبت نال. اس وقت آج 28 مئی ہے اور مسلم لیگ نون یہ کلیم کر رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے بھی دھماکے کیے اور وہ آگے. اچھا، عظمہ بخاری کی جانب سے کل پھر ایک بیان آیا، انہوں نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جتنا بھی عمل ہوا ہے یہ نواز شریف کی مشاورت سے ہوا. اس سے پہلے بھی وہ ڈیزائن کے بارے میں کہہ چکی ہے، جنگ کا جتنا ڈیزائن تھا وہ مشاورت سے ہوا. تو کتنا کردار سمجھتے ہیں میاں محمد نواز شریف؟ دیکھیں جی، میں نے تو آپ بیانوں پہ ہی آ گئے تو میں بیانہ نہیں دے دینا. پھر میرا خیال ہے جی اپنا رولا جڑا ہے نا یہ اپنے گھر مکا لین پہلے، کیونکہ وہ ایک آپ لوگوں کی طرف سے ہی کلپ جو ہے وہ شیئر ہوا تھا جس میں جو ملک کے فارم 47 کے موجودہ وزیر اعظم ہے وہ تو کہہ رہے تھے سارا کچھ آرمی چیف نے کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے نہیں کیتا، میرے مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیتا. پہلے اپنے گھر دے وچ اپنے بیان رلا لو، اس تو بعد سارے نال گل مکا لینا. تو یہ تو اس بات کی جو اتھینٹسٹی ہے اس کا، پھر میں نے یہ سوال کیا تھا، میں نے کہا تھی وہ لنڈن میں کون سی ایسی رائل آرمی کی اکیڈمی ہے جہاں مطلب سیاستدانوں کو ملٹری آپریشنز کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ کیونکہ بہت عرصہ رہے ہیں تو اس سے ہو سکتا ہے کوئی ٹریننگ ہو گئی ہو، کیونکہ میرے علم میں تھا کوئی نہیں. یہ بات. دوسری بات، ہاں بائی میرلی بینگ اے پرائم منسٹر وین اٹ ہیپنڈ، ہمیں یاد ہے کہ یہ منظوریاں جو ہیں وہ بہت دنوں کے بعد بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ کی گئی تھیں. اور یہ ایسے نہیں تھا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، ایک ایک بندہ کریے یا نہ کریے، باہر کا پریشر اندر کا پریشر وہ ہمیں سب پتہ ہے، ان کے بیانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کی تاریخ گواہ ہے. جی پلیز. اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. تو سر یہ بتائیے گا آپ کے اپنے ممبرز اس میں شامل تھے 26 میں، اتنے منتھ گزر گئے ہیں کوئی کارروائی ان ممبران کے خلاف نہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا؟ دیکھیں جی، جو لوگ جنہوں نے اوپنلی ووٹ
سامنے ڈال دیا تھا وہ تو میں نے میں اس کے بعد وہ تو اگر میری ٹائم لائن پہ آپ دیکھیں تو باقاعدہ طور پہ بڑا سخت ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو پارٹی کا حصہ کوئی نہیں، جن میں سے 2 وزیر بھی بن گئے ہیں، تسی ویکھیا ہونا ہے، بے شرم ٹائپ لوگ نے جنہوں نے عمران خان کی تصویریں لگا کے وہ کیا اور اس کے بعد اوپنلی جا کے وہ کر دیا. تو وہ تو اپنی سیاست کیا، انہوں تو اپنی نسل کی سیاست بھی خراب کر چکے ہیں. ہوں آن گے نا میدان دے وچ تو انہوں نے پتہ لگ جائے گا. ہاں جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیٹ می کم بیک، آئی نو کہ آپ بیسیکلی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اوپنلی آ کے ووٹ نہیں ڈالے، مگر ان کو پارٹی نے شو کاز ایشو کیے، کیونکہ وہ بھی جب ہم نے ایک ڈسپلن کے تحت آپ کو پابند کیا تھا تو آپ کو پارٹی کے ذمہ داران اس وقت لک آفٹر کر رہے تھے اس کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے تھا. یہ ایک بیسک ہماری ڈیمانڈ تھی. اگر تسی ساڑھے رابطے سے نہیں ہو تو پھر آپ کہاں ہیں ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو اس پہ شو کاز دیے گئے تھے، اس کے اندر کافی سارا وہ ہوا. پھر ایک طریقہ کار لکھا ہوا ہے آئین کے اندر، وہ صرف میرے لیے شو کاز سے آپ کسی کو فارغ نہیں کر سکتے ہیں. اس پہ پھر ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جس میں ہر کسی کو آپ نے ایک موقع دینا ہے. شو کاز کے جواب ان کے آ گئے تھے، سب کے ساروں کے جواب. پھر اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی جو ہے وہ فارم ہوئی تھی. مجھے اب علم نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ہیئرنگز ابھی تک ہولڈ کی ہیں یا نہیں کی ہیں. میں ان سے ڈسکس کر کے میں آپ سے شیئر کر لوں گا کہ اس میں ڈیلے کیوں ہے اور اس کی کیا وجہ ہے. ان کے جوابات آ چکے ہیں، کمیٹی بن گئی ہے، ہیئرنگ کرنی ہے جس پہ وہ بتائیں گے کہ بھائی جی آپ کے وہاں غیر حاضر ہونے کی وجہ کیا تھی. اگر کمیٹی مطمئن ہو گئی تو فیصلہ ہو جائے گا، اگر کمیٹی مطمئن نہ ہوئی تو بھی فیصلہ ہو جائے گا. اور دونوں صورتوں میں جو فیصلہ ہوگا وہ عمران خان صاحب کی اپروول سے پھر اس پہ ایکشن ہو جائے گا. سر یہ بتا کہ خیبر پختونخوا میں بھی اس ٹائم جو ہے کافی بدہضمی ہے، صوبہ بچاؤ مہم بھی جو ہے مختلف جماعتوں کی جانب سے کی جا رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کیا صوبے میں واقعی کرپشن ہو رہی ہے؟ اور جو اس سے پہلے ابھی پیپل پارٹی کی ورکران کی جانب سے یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ عید کے بعد جو وزیر ہاؤس پہ چڑھائی کریں گے، کس بات سے کس کی طرف سے؟ پیپل پارٹی کی جو ورکرز ہیں. مذاق کر رہے ہیں آپ؟ مذاق تو نہیں کر رہے. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے بیچارے پلے کو جائے وہ اتنے کچھ کریں، ہے نا؟ تو وہ مذاق کرتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اتنا اگر ان کے اتنے پلے ہوتا تو کوئی سیٹ لے لیندے پورے کے پی دے وچ، کچھ کرا لیندے. کوئی سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ وہ جو جس احتجاج کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بندے گن لینے تھے آپ نے، اس میں بندے کتنے تھے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ ٹھیک ہے، انہوں نے گورنر اپنا لگا دیا، ان کے پاس اختیار ہے، مذاق مذوق کرتے رہتے ہیں، روٹی پانی چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے. باقی پاکستان تحریک انصاف کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس دن پیپلز پارٹی سے کے پی میں خطرہ ہو گیا تو پھر تو ساری ایگزسٹنس ہی جڑی ہے نا پھر وہی ختم ہو جانی چاہیے. تو اس واسطے یہ جی گلاں سیریس نہ لیا کرو. یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے عدلیہ کے حوالے سے کہا کہ عدلیہ اس وقت آزاد نہیں ہے، پھر آپ نے ایک فیصلہ بھی پڑھ کے سنایا. سر 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے آپ کو کون سے اپنے پارٹی ممبران قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینیٹر جیلوں کے اندر دکھائی دے؟ بہت سو کے نام ہے. آئی ول ناٹ بی ایگزیکٹلی، میں آپ اس وقت نیم نہیں کر سکوں گا کیونکہ بہت سے کیسز لاہور میں چل رہے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے کیسز ہی غلط ہیں. ہم اسی لیے بار بار کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، آپ کے تھرو آواز اٹھا رہے ہیں کہ CCTV فوٹیج لے آئیں، CCTV فوٹیج لے آئیں، سامنے لے آئیں. اگر کسی نے کوئی ایسا قانون توڑا ہے پاکستان کا جس کے تھرو اس کو سزا ملنی ہے تو انہوں تو میں تو جسٹیفائی نہیں کر سکوں گا نا جی. میں ڈسون تو نہیں کر سکوں گا مگر میں جسٹیفائی تو نہیں کر سکوں گا نا. میں تو کہوں گا ٹھیک ہے، اگر میری پارٹی میں سے کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے اور ثبوت ہے اور ویڈیو موجود ہے تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. مگر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بے گناہ ہے، وہ ہم موجود نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے تقریباً آپ بھائی ہیں بڑے، اس سے میں بتاؤں آپ کو، ہمارے تقریباً جو پارلیمنٹرین جو دوست ہمارے سینیٹرز، ان پہ 9 مئی میں ایک ہی دن، میں آپ کو سب سے بڑا وہ بتا دیتا ہوں، ایک ہی دن میاں والی، گجرانوالا، فیصل آباد، لاہور، پشاور FIR ہے. میں نے دسو ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تو ہے مگر جن کے بچے نہیں ہیں جو ایک ہی ٹائم پہ ان ساری جگہوں پہ موجود تھے مختلف اضلاع میں اور یہ سارا سلسلہ کر رہے تھے. ایون مجھے اگلے دن چیف منسٹر کے بھی بتا رہے تھے کہ وہ 26 والے جو FIRs ہیں ان میں ان کو کسی کراچی اور دوسرے ادھر کے بھی جس دن یہاں پہ موجود تھے ان FIRوں میں بھی کر دیا. اور 9 مئی میں تو ایسی درجنوں ہی FIR ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دبڑ کے سننی ہے، اس کے علاوہ تو یہ کچھ نہیں ہے. جبر ہی ہے، جبر کے علاوہ انصاف انصوف والی گل تو کوئی نہیں ہے. اور اب تو ایک
26वीं तरमीम के बाद एक सुस्त रवि सी आ गई है ना चीज़ों में, वो हमारे लिए परेशान वो है। जजेस बीच में फैसले देते भी रहे हैं, मैं ऐसे बात करूं, आप देखें पहले 26वीं तरमीम से पहले बहुत सी जजमेंट्स जो है वो हुई हैं, वो वापस हुई हैं, उनके खिलाफ फैसले हुए हैं, खान दियाँ जमानता हुई हैं, मगर अब इसके बाद ये जो जबर है वो बड़ा वाज़ेह है। आखिरी सवाल आखिरी ये ना है तुसी मेरे मुंह चों कोई ऐसी गल ना कढ़ा दिओ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ। इमरान खान साहब ने कल ऑफर कराई है मुलाकात की कि इमरान खान साहब क्या ऐसा करें जिससे उनकी रिहाई मुमकिन है। किन ऑफर कराई? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? खान साहब क्या दे सकते हैं, आपको क्या चाहिए? हाँ वो सुना है मैंने, हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कहा, तो उसमें क्या गलत बात? और ये खसूसी तौर पे ऑफर हुकूमत के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आजम नजीर तारड़ या जो भी नहीं, वो सवाल क्या है मुझे ये बताएं, गलत मैं सारी सुनी, याद आ गया मैंने। हलीमा खान साहिबा ने कल ये ऑफर की है कि पार्टी का भी मौका पा जाए। इसके ऊपर नून लीग नहीं, पार्टी का मौका करने ना इरफान सिद्दीकी साहब ने भी इस पे ट्वीट किया हाँ। कि गल लो दो ते आ गई है ते खान सानू की दे सकते, वो किस पोजीशन में है? देखें मैं तो इरफान सिद्दीकी साहब बुजुर्ग आदमी है, रात को एक टॉक शो में किसी ने पूछा, मैं क्या नानू ना रखा मजहबता जनता करान करून वास्ते या कभी तालिबान ना कोई गल बात करनी है तो चलो जी बाबा जी तुसी गल कर लो जाके फलाना का, जिथे कोई नहीं जाता चलो तुसी फिट हो जाओ, तो वो उनका एहतराम है, मेरा उनका वैसे भी एहतराम का रिश्ता है, तो मैं उनकी ट्वीट को इतना संजीदा नहीं लेता होता। मगर क्योंकि अब आपने ये बात पूछी है, मैं ये समझता हूँ कि हलीमा खान साहिबा ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कोई रोने धोने का इम्प्रेशन आ रहा है या जिससे कोई डील मांगने का इम्प्रेशन आ रहा है। उन्होंने जो गुफ्तगू की मैंने सुनी है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा सुनी है, 3 दफ़ा सुनी है, उसमें शी इज़ एज अ सिस्टर क्लियरली आस्किंग कि तुहानू की चाहिए इमरान खान तो। इमरान खान, मैंने अपनी गुफ्तगू में भी उनकी उसमें से एक बात की है कि इमरान खान तो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, इमरान खान तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है, आपको क्या चाहिए उससे, वो आपको क्या दे सकता है? आपने उसको क्यों वो किया हुआ है? निगोशिएशन करना चाहते हैं, निगोशिएशंस आर बेस्ड ऑन ये बात जो थी जिस पे लो दो की बात हो रही है, जिसको गलत रंग में पेश किया जा रहा है, कल से सोशल मीडिया पे छोटे छोटे क्लिप बना के थे ये पर इंज हो गया थे उंज हो गया, वो ये है कि वो कहती है निगोशिएशंस तो गिव एंड टेक होता है ना, वो आपको क्या चाहिए दसो ना साढ़े को, क्योंकि हमें क्या चाहिए वो बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा, आप उसकी क्लिप को सुने, कि हमें रूल ऑफ लॉ, इमरान खान रूल ऑफ लॉ मांगता है, इमरान खान ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के हवाले से बात करता है, हमें तो ये चाहिए, तो अनु की चाहिए। तो एक बहन जो कि इतनी गर्मी में बैठी है, जो कि सियासतदान भी नहीं है, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसने सादे फहम अल्फाज में कहा कि मैनू दसो मेरे भरा तू की लेंदे हो, क्योंकि सारे असी तो ये मांग रहे हैं। तो यार उसको जिन लोगों ने कल ट्विस्ट देने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में वो शर्मिंदा ही होंगे, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। जो आदमी जेल में बैठा है, ओवन की तरह वो कमरा बन जाता है, इतनी सख्त है। बुशरा बीबी जो है वो 2 दफ़ा बेहोश हुई गर्मी की वजह से वहाँ पे उधर जेल के अंदर, और अभी भी जब वो क्या बात की इमरान खान ने, आप छोड़े ना मैं क्या कहता हूँ या बाजी ने क्या कहा या आपने क्या कहा, इमरान खान ने साफियों को क्या कहा, उसने कहा सारी ज़िंदगी रहूँगा अंदर। हाल ही भी कोई कह रहा है कि पीटीआई रोध हो रही है, पीटीआई क्या है? पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान से ऊपर तो किसी का मौक़िफ़ मुक़द्दम नहीं है। जो इमरान खान ने कह दिया कोई पीछे रो सकता है? नहीं, ये वो तकड़ा खलोता है तो सारी पार्टी तकड़ी खड़ी। थैंक यू वेरी मच।